أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن
زهوقا إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 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 ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فانصب فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فانصب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبنا یا حبیب اللہ قبلہ صدر مجلس عزیز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی اے میں کیسا ہی سہی ہوں تو کریمہ تیرا اور تو وہ کہ کرم کو ناز تجھ پہ اور میں وہ کہ بدی کو آر آقا جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا در تکوں جائیں کہاں پکاریں کسے کس کا در تکیں کیا اور بھی کسی سے توجہ نظر کی ہے بلا تمہید بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑا ڈر بھی لگتا ہے کہ اس مقام پر کچھ گفتگو کی جائے لیکن حکم ہوا تو کچھ احادیث مبارکہ کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آیت کا مفہوم تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور آگے فرمایا
کہ جو اللہ کی نشانیوں کا ادب و احترام کرتا ہے اللہ اسے تقویٰ کی یعنی اپنی محبت کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اب صفا مروہ نشانیاں کیسے بنی کہ وہاں اللہ کی ولیہ کے قدم لگے، اللہ کی ولیہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے قدم مبارک لگے، ان کے قدمین شریفین کے لگنے کی وجہ سے وہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں بن گئی۔ اب ہم اس پہ کچھ ایک دو چیزوں کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ ان نشانیوں کو آپ کو احترام کرنے سے کیا ملتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود زمین پر اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے، حجر اسود زمین پر اللہ کا دایاں ہاتھ ہے اور وہ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں سے مصافحہ فرماتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رکن یمانی اور حجر اسود کو چھونا بہت زیادہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور ایک روایت اور دہرا کے پھر ہم اس کی شرح کرتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود کے بارے میں اچھے کلمات کہو کیونکہ روز قیامت یہ شفاعت کرنے والا ہوگا اور اس کی شفاعت مقبول ہوگی، اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے اور یہ اس کے لیے گواہی دے گا جس نے اس کو محبت سے چوما ہوگا، اس کا بوسہ لیا ہوگا۔ اب ذرا میرا دھیان جا رہا ہے تفسیر ابن کثیر، حافظ ابن کثیر کی اس روایت کی طرف کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ معظمہ کا طواف فرما رہے ہیں اور آپ نے کعبۃ اللہ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گھر تو کتنی اچھی شان والا ہے، کتنی اچھی خوشبو والا ہے، تیرا کتنا اونچا مقام ہے کہ جو تجھے ایک دفعہ محبت سے تک لے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا تیری کتنی شان ہے، کتنی اچھی خوشبو ہے، اس کے کمالات بیان کر کے پھر آپ نے فرمایا کہ کعبہ جان لے ایک بندہ مومن کا مقام تجھ سے کہیں بڑھ کر ہے، اس کی جان کا مقام تجھ سے کہیں بڑھ کر ہے، اس کی عزت آبرو کا مقام تجھ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے سلطان العارفین کا وہ شعر کہ مرشد کا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا حجا ہو، کہ بھئی کعبہ کو تکنے سے اگر عمر بھر کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو جو ہستی جس کا کعبہ سے بڑھ کے مقام ہے، جس کی عزت آبرو کا مقام کعبہ سے زیادہ ہے، جس کے مال کا مقام کعبہ سے زیادہ ہے، جس کی عزت و حرمت کا مقام کعبہ سے زیادہ ہے، کعبہ کو تکنے سے، حجر اسود کو چومنے سے، اس کا بوسہ لینے سے اگر بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، حجر اسود بندے کی بخشش کرواتا ہے، تو وہ اللہ کا بندہ جو کعبہ سے زیادہ مقام رکھتا ہے وہ بندے کو کیا کچھ عطا کرتا ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو میں دہراؤں کہ وہ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ مہتاب نبوت، وہ آفتاب رسالت ان جگمگ تاروں میں درمیان میں تشریف فرما ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے انجانے میں ایک قبر پہ خیمہ لگایا رات گزارنے کے لیے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ نیچے قبر ہے، اور قبر کا کیسے پتہ چلا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ قبر والا بندہ صاحب مزار سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا، حتیٰ کہ اس نے مکمل سورت پڑھی۔ اس پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سورت اللہ کے عذاب سے بندے کو بچانے والی ہے، روکنے والی ہے، اللہ کے عذاب سے بندے کو محفوظ کرنے والی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ صاحب مزار جو ہوتے ہیں، جو ان کو ذکر ان کے شیخ نے دیا ہوتا ہے، جو ان کو ذکر ملا ہوتا ہے، وہ قبر میں بھی اس کو جاری رکھتے ہیں۔
مدعی و خاک کو تم خاک نہ سمجھو، اس خاک میں مدفون شہ پتھا ہے ہمارا۔ اور یہ جو آپ مجلس لگا کے بیٹھے ہیں عرس کی تقریب کر رہے ہیں، ذرا اس کی بھی ہم رہنمائی لے لیں حدیث پاک سے کہ کیا اس کا بھی کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کوئی اشارہ ملتا ہے؟ تو میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت پڑھنے لگا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہداء احد کے مزارات پر 8 سال بعد اس طرح نماز پڑھی جیسے زندوں اور مردوں کو الوداع فرما رہے۔ پھر خورشید رسالت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہارا پیشرو ہوں، میں تمہارے اوپر گواہ ہوں، ہماری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے، میں اس جگہ سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تمہارے متعلق اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ تمہارے متعلق مجھے دنیا داری کی محبت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دیدار تھا۔ اب اس بات میں ایک تو یہ کہ جو مزار ہوتا ہے، جو مزارات ہوتے ہیں، اس پہ اجتماع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت ہے، اور پھر وہاں اجتماع کر کے ممبر منگوا کے خطاب فرمانا بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر یہ بات خاص طور پہ کہ آپ نے فرمایا اب میری امت مشرک نہیں ہو سکتی، میری امت میں شرک لوٹ کے نہیں آ سکتا۔ تو میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر، کڑوی بات نہیں کہنا چاہتا، بڑی محبت کی جگہ ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی لوگ شرک کرتے ہیں، اور نادانوں مزارات پہ جانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہاں پہ تربیتی گفتگو فرمانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی سنت ہے، اور آپ اعلان فرما رہے کہ میری امت اب شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ تو وہ لوگ کتنے جاہل ہیں، کتنے نادان ہیں جو جسارت کرتے ہیں کہ امت مشرک ہو گئی، اور پھر امت کی بھاری اکثریت کو مشرک کہتے پھرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ آپ لوگ تو خوش بختوں میں شامل ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو بندے ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ اب دوستو، ہم جہاں اور بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں ایک یہ کام ایسا ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بندے کو اس قیامت کے دن جو 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور کتنا سخت دن ہے، صحیح بخاری کی وہ روایت مبارکہ کا مفہوم دہراؤں کہ کچھ لوگوں پر عذاب کی کیفیت میں پسینہ نصف کانوں تک پہنچا ہوگا، اور وہاں پہ حال کیا ہوگا کہ استغاثوا بآدم ثم بموسیٰ ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں سارے لوگ پہلے آدم علیہ السلام سے مدد مانگیں گے، پھر موسیٰ کلیم اللہ سے مدد مانگیں گے، اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگیں گے۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ وہاں کسی ایک شخص کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی المدد یا اللہ کا نعرہ لگا سکے، کوئی نہیں کہہ سکے گا المدد یا خدا، صرف یہ پکاریں گے المدد یا محمد و یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ ہر کسی کی زبان پہ ہوگا۔ تو وہ سبق جو وہاں کام آنا ہے، یہاں سے سیکھ کے جائیں۔ الحمدللہ وکفا خالق الارض والسماء فالق الحب والنوا الرحمن علی العرش استوى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم
وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. میرے ساتھ مل کے باوضع بلند تمام یہ احباب پڑھ لیجئے. صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاة وسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہ جل جلالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد سرکار دو عالم آقا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم ہادی گل ختم رسول امام الانبیاء دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے کساں احمد مجتبیٰ احمد مرتضی معدن اتقاء سید الانبیاء حضور کی ذات بابرکات پر درود و سلام کی حاضری عاجزانہ و انکسارانہ مریدین محبان علماء سب کی عرض کرنے کے بعد محترم مقام آج کی یہ ظہر تا عصر نشست جس کو علماء کے لیے خاص کیا گیا تھا اور اس کی پہلی تقریب کل ہوئی اور آج صبح بھی اور کل بھی ہوگی انشاءاللہ. اسی طرح دربار فیض عالم کی تمام تقریبات اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں. ایک دو باتیں کر کے وقت بڑا اختصار ہے. میں تو خواہش یہی کر رہا تھا کہ بیٹھ کے چند باتیں بعد میں کر لوں، مگر صاحبزادہ والا شان نے یہ حکم صادر کیا ہے کہ مولانا جامی صاحب کو نقابت کے، تو میں نے کہا حاضر ہوں میں اس حوالے سے بھی. علماء کے چہرے آپ کے سامنے ہیں اور بالخصوص منبر صدارت پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشائے حضور قبلہ بابا جی جناب محترم بہاول سلطان ایوبی کہنوری وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ ہی میں ایک مرتبہ تعارف کروا کر جناب محترم پروفیسر مفتی پاکستان مفتی ابن مفتی حضرت العلام ہمارے بلال آباد کی شان پروفیسر مفتی محمد انوار حنفی عزیزی صاحب الحمدللہ آستانہ عالیہ عزیزیہ اللہ کے فضل و کرم سے کوٹ رادھا کشن بلال آباد کے اندر ایک عظیم آستانہ عزیزیہ کے نام سے جو قبلہ بحر العلوم کے وساطت سے، اور ان کے ساتھ ہی ہمارے بلال آباد کی معروف ہستی عالم ابن عالم یادگار اسلاف عظیم مذہبی سکالر جناب حضرت العلام مولانا محمد احمد برکاتی صاحب، اور کثرت سے علماء کی جماعت آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ. حضرت علامہ مولانا قاری جوید اقبال نوری صاحب، حضرت علامہ مولانا ارشد نوری صاحب جو کہ بیمار اتار سے تشریف لائے ہیں، اور
ہندال سے آئے ہوئے چودھری صاحبان کے ساتھ ماشاءاللہ حضرت العلامہ مولانا قاری حسن رضا رضوی صاحب اور بالخصوص حضرت العلامہ مولانا قاری کبیر احمد چشتی صاحب اور بھی دیگر ماشاءاللہ قبلہ حضرت العلامہ مولانا حاجی محمد عمران نقشبندی صاحب جو آپ کو بابا جی کے حوالے سے کچھ ملفوظات بھی سنائیں گے، اور الحمدللہ ہمارے مرکزی مسجد کے مدرس ماشاءاللہ حضرت العلامہ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب اور دیگر بھی اگر کسی کا نام نہ بھی آیا ہو، مگر میں یہ کہتا ہوں اگر میری زبان پہ نہیں آیا تو مدینے والے کی زبان پہ آ گیا، انشاءاللہ ادھر وہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ، اور دیگر سجادہ نشین بالخصوص ان کی وساطت سے برادران بھی موجود ہیں، قبلہ محترم بڑے ہی محبت بھرے انداز آستانے کو چلانے والے اور ہر محنت اور کاوش کے اندر اپنے برادر اصغر کا ساتھ دینے والے محترم مقام جناب بھائی محمد صابر ایوبی صاحب اور ان کے بڑے بھائی بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے جناب محترم پیر صوفی علی افسر ایوبی صاحب اور تمام مریدین، آپ یہ تعارف ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و توفیق سے نہ کبھی کوئی آستانہ بند ہوا ہے، نہ کبھی کوئی مسجد بند ہوئی ہے، یہ ازل سے یہ نظام چلا ہے اور چلتا رہے گا، اور بزرگان دین کی یاد کے اندر یہ محافلیں جب سے چلی ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و توفیق سے یہ نصاب، یہ زمینی نصاب نہیں ہے، یہ ایک نصاب ہوتا ہے نا ایک نظام کا، ایک دائرے کا، تو یہ دنیاوی نظام نہیں ہے کسی کے ذہن میں ہو نصاب، یہ اللہ کے فضل و توفیق سے نوریوں کا نظام ہے اور اعلان بھی نوریوں کا ہے۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی معتبر حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ آپ توجہ فرمائیں گے جتنے بھی مریدین ہیں وہ محبان یہاں پہ تشریف فرما ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے میں محبت فرماتا ہوں اللہ سب سے پہلے جبرائیل سے فرماتا ہے کہ تو اعلان کر، کیا اعلان کر؟ انی احب فلانا فاحبہ، کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اور تو اعلان کر سارے آسمان کے جتنے نوری فرشتے ہیں اس سے محبت فرمائیں۔ یہ جب یہ اعلان ہوتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے یہ فینادی یہ فی السماء والارض، اب زمین کے اوپر یہ اعلان کر کہ اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اب چھوٹی سی بات ہے آپ کو ذرا پروگرام چلانے کے لیے، اگر کسی کے ساتھ محبت آج کے قبرستان میں جائیں، مزارات پہ جائیں، کئی جگہ پہ چلے جائیں، بڑے بڑے سلطان فاتح، بڑے بڑے مزارات ہیں جن پہ کوئی فاتح خانی پہ نہیں ہوتی، مگر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے اتنے مریدین اور محبان کی موجودگی کے اندر جہاں ہر وقت قرآن خوانی ہوتی ہے، قرآن کی برکت سے قرآن کے کتنے اجر اور ثمرات یہاں پہ برکتوں کے نزول بھی ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے اب پروگرام کو چلانے کے حوالے سے تلاوت قرآن کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حضرت العلامہ مولانا قاری جوید اقبال نوری صاحب، وہ تشریف لائیں۔ انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہم نے عصر سے پہلے ختم کرنا ہے، علماء نے بھی جا کر یہ نماز کا سلسلہ ہے، اس سے پہلے ہم ہر بندے کو جتنے بھی آنے والے ہیں مشاورت سے یہ میٹنگ سے 15 منٹ کا ٹائم ہر عالم کے پاس ہوگا، وہ اپنے خیالات کا اظہار اولیاء اللہ کے حوالے سے ضرور کرے گے، اور ہمیں سب سے پہلے بلا تخیر بلا تمہید سب اول کے اندر تلاوت قرآن پاک کے لیے قاری جوید اقبال نوری صاحب تشریف لائیں، تلاوت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرے پہ کوئی پابندی نہیں، ویسے لاک ڈاؤن کا باہر مسئلہ ہے، ادھر کچھ بھی نہیں الحمدللہ، تو یہ آپ سارے لاک ڈاؤن کے اندر آئے بیٹھے ہیں، تو یہاں پہ آواز کو کھول کر بابا جی قبلہ حضور وہ بھی انشاءاللہ ان کی روح بھی راضی ہوگی، ان کا جسم بھی راضی ہو جائے گا۔ ذرا محبت سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔
نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی آستانہ عالیہ دربار فیض عالم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. صدق اللہ العظیم. تمام احباب ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. محبت کے ساتھ حاضری لگوا لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ بیان میرا ذرا کچھ روٹین سے ہٹ کے ہے، آواز ذرا تیز رکھیں. تھوڑے ٹائم میں زیادہ میں نے بولنا ہے، چونکہ آج عرس پاک کا جو سلسلہ ہے، آغاز ہے، پہلا عرس پاک ہے. تو یہ وقت میرے لیے، ویسے آج حج کا دن بھی ہے اور اس وقت ٹرانسمیشن بھی چل رہی 92 کی، تو اس میں مجھے دعوت تھی کہ حج ٹرانسمیشن میں نے بولنا ہے. تو میں نے کہا بھی یہ عرس پاک ہے، یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. معذرت کی ان سے. انہوں نے پھر اس کا متبادل آج صبح پروگرام پھر کروایا. وہ صبح میں نے شرکت کی، آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ صرف اس پروگرام کی حساسیت اور میرے دل میں عرس پاک کی تکریم تھی کہ سب کچھ چھوڑا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ رہے گا. یہ محبتیں ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. سامعین ذی وقار، جناب محترم المقام واجب الاحترام قابل صد اکرام زینت مسند فیض گنج جناب سلطان بہاول صاحب زیدہ مجدہ، اور میرے دائیں طرف قبلہ صاحبزادہ والا شان محترم المقام واجب الاحترام جناب علی احمد صاحب ایوبی صاحب، اور دیگر برادران جناب محترم و مکرم واجب الاحترام علی افسر ایوبی صاحب، اور دیگر برادران. علماء اکرام کا الحمدللہ جمع غفیر ہے، اور مجھے حکم تو تھا 4 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا مجھے. تو اب یہ جامی صاحب کہتے ہیں میں نقیب نہیں ہوں، تو اتنا مشکل کام تھا کسی اور کو دے دیتے. کنٹرول کرنا ہمیں تو وہ کہا جاتا ہے، وہ یوں اشارہ کرتے ہیں چینل پہ بیٹھے ہوئے، کیمرہ ان پہ نہیں ہوتا، وہ یوں کرتے تو ہمیں پتہ ہے بھی یہ 30 سیکنڈ کا ٹائم ہے، اس میں بات مکمل کرنا. تو جو نہیں کرتے کیمرہ ہٹا دیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ آپ کا بھی پہلا تجربہ ہے، آئندہ بھی رہے گا. تو اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے، جتنا جس کو ٹائم دیں. نعت خوانوں کا سلسلہ الگ ہوتا ہے، ایک نعت سے پہلے 10 منٹ، بیان سے پہلے 10 منٹ نعت پڑھنی، پھر وہ اس طرح مناسب نہیں ہوتا. چونکہ یہ عرس پاک ہے، اور میں یہ چاہتا تھا کہ مناظر اسلام تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا مفتی پروفیسر محمد انوار حنفی صاحب اور دیگر علماء ذی وقار. تو میں یہ چاہتا تھا کہ پہلا عرس ہے، اس میں وہ گفتگو کروں جو میں عام عرسوں پہ نہیں کرتا. چونکہ یہ ابھی جو آپ نے رنگ دیکھا ہے، یہ عوامی سٹائل ہوتا ہے علماء کا، اور عوام بھی ذرا خوش رہتی ہے. لیکن ہر آستانے کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے، کوئی خوبی ہوتی ہے. اور میرے نزدیک جو میں نے آبزرو کیا ہے، اس میں جو سب سے بڑی خوبی مجھے نظر آئی اس آستانہ عالیہ کی، وہ ہے ڈسپلن. یہ مجھے نظر آیا ہے. چونکہ بابا جی کا فوج کے ساتھ بھی تعلق تھا، تو وہ بڑے طریقے سے، سلیقے سے، کرینے سے اس چیز کو لے کے چلتے تھے. اور میں بھی چاہتا تھا کہ پہلے اس کی تقریب ہے، آگے رنگ بنتے رہیں گے، چلتے رہیں گے. لیکن آج کچھ گفتگو ایسی ہو کہ جس میں آپ لوگ آئیں، بار بار آئیں، دن میں آئیں، رات میں آئیں، آپ صبح آئیں، شام آئیں، سال بعد آئیں، 6 ماہ بعد آئیں، جب مرضی آئیں، دل میں یقین لے کر آئیں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہی کام کر رہے ہیں جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو عطا فرما دیا. سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اے کائنات کے لوگوں، یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ تمہارے دنیا دار دوست جو صرف پیسے کے بل بوتے پہ تم سے دوستی کرتے ہیں، جو پیسے کے لالچ میں تم سے دوستی کرتے ہیں،
جن کی دوستی ظاہری جاہو حشمت کی بنا پر ہوتی ہے، جن کی دوستی دنیاوی تعلق کی بنا پر ہوتی ہے، یہ تمہاری تمام دوستیاں دھری کی دھری دنیا میں رہ جائیں گی، قیامت والے دن یہ تمہارے دشمن ہوں گے الا المتقین، قیامت والے دن کوئی تمہارا دوست نہیں ہوگا، ہاں حق کے محبت وہی تمہیں نبھاتے نظر آئیں گے جن کو اللہ نے شان ولایت عطا فرما دی ہے۔ اولیاء اللہ بروز محشر بھی کام آئیں گے، دنیا میں تو کام آتے ہی ہیں، بروز محشر بھی کام آئیں گے۔ سامعین ذی وقار، آج عرس کی تقریب ہے اور یہ پہلا عرس ہے، اور میں اس پہلے عرس کی بات کرنا چاہوں گا۔ یہ نسبت ہوتی ہے، پہلی تقریب سعید مسجد نبوی شریف کی ہوئی، اب مسجدیں بنتی آ رہی ہے، بنتی رہیں گی، لیکن جو درجہ اور ثواب سب سے پہلی مسجد بنانے والوں نے حاصل کیا ہے، اب سونے کی اینٹیں بھی لگ جائے تو اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح جو پہلا عرس میرے آقا کریم علیہ السلام کا ہوا تھا، اس کے درجے کو بعد والے عرس نہیں پہنچ سکتے۔ ہر چیز جو پہلی ہوتی ہے وہ سنگ بنیاد ہوتی ہے، بعد میں آنے والی بلڈنگ اسی ایک اینٹ کی رہین منت ہوا کرتی ہے۔ تو یہی بات ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ بابا جی کا عرس آج پہلا ہے، یہ عرس ہوتے رہیں گے، قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن اصل عرس یہی ہے، بعد والے عرس اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے، چونکہ اللہ نے اس عرس کو عرس اول ہونے کا شرف عطا فرما دیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کے مجمع میں جلوہ گر ہوئے، منبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور تشریف فرما ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کرنے لگے اور کہنے لگے، راوی کون ہیں؟ حضرت اوس بن عمر ہیں۔ وہ کہتے ہیں، لوگوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو میں نے دیکھا، پہلے عرس پہ آنے والے خوش بختوں، اپنی خوش بختی پہ مان کرو اور ناز کرو اور فخر کرو کہ تمہیں وہ ثواب مل رہا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے نبی پاک کے صحابہ کو مسجد میں جمع فرما کے عطا کروایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اوس بن عمر کہتے ہیں، قدمت المدینہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسنہ، میں آقا کے وصال کے 1 سال بعد مسجد میں آیا۔ یہ اہل علم کا مجمع ہے، توجہ، 1 سال بعد میں مسجد نبوی میں آیا، کب؟ حضور کے وصال کے بعد۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ جو اپنے گھروں سے چل کے یہاں آئے ہو، یہ کوئی نیا کام سال بعد آنے والا نہیں کر رہے، یہ وہی کام ہے جو مصطفیٰ کے دور رہنے والے صحابہ نے سال کے بعد سر انجام دیا۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک کے پہلی جلد کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ حضرت اوس بن عمر کہتے ہیں، جب میں مسجد نبوی میں آیا تو صحابہ اکرام کا جمع غفیر تھا، تو میں نے دیکھا فَأَلْقَيْتُ أَبَا بَكْرٍ يَخْطُبُ النَّاسِ فَقَالَ قَامَ فِينَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الاول۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا، آپ نے صحابہ کو خطبہ دینا شروع کیا، اور خطبہ دیتے دیتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، صحابہ آج پورا 1 سال ہو گیا میرے آقا کے وصال۔ بات کو سمجھیے ذرا، آج پورا 1 سال ہو گیا ہے میرے آقا کے وصال کو۔ تو مطلب یہ نکلا کہ ہم یہ جو عرس منا رہے ہیں، یہ کوئی نیا نہیں منا رہے، عرس پہ دور سے شریک ہونا بھی صحابہ کی سنت ہے، اور عرس کے اوپر خطبہ بیان کر دینا یار غار ابو بکر صدیق کی سنت ہے۔ اللہ اللہ یا سامعین ذی وقار، ابھی علماء اکرام نے کہا دعائیں مانگنے کا ٹائم ہے، تو آئیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے جب یہ بات کہی نا، کہنے لگے آج پورا 1 سال ہو گیا ہے آقا کے وصال کو، پورا 1 سال ہو گیا ہے آقا کے وصال کو۔ فَخَنَقَتِ الْعَبْرَةُ ثَلَاثًا، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، یہ بات حضرت ابو بکر صدیق نے 3 دفعہ کہی۔ ایک دفعہ کہی فَخَنَقَتِ الْعَبْرَةُ، گلا آپ کا آنسوں سے بھر گیا، آگے بات نہیں نکل رہی۔ پھر یہ کہا کہ آج 1 سال ہو گیا میرے آقا کے وصال کو، پھر آنسوں کی لڑی جاری ہوئی، پھر آگے بات نہیں ہوئی، پھر کہنے لگے آج پورا 1 سال ہو گیا میرے آقا کے وصال کو،
ارے عرس کا پوچھنے والوں، یہ جملہ بار بار ابو بکر صدیق نے بول کے سکھا دیا اور بتا دیا کہ جب سال پورا ہو جایا کرے تو میں صدیق کی یہ سنت بھی ہے. اور توجہ چاہوں گا، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا 3 دفعہ کہ 1 سال ہو گیا میرے آقا کے وصال کو. آپ کا یہ جملہ بار بار دہرانا، اور کن کے سامنے؟ سامنے عمر فاروق بھی موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں، مولا علی بھی موجود ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی موجود ہیں، حضرت طلحہ و زبیر، جید صحابہ 10 مبشرہ سمیت ہزاروں صحابہ موجود ہیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا یہ کہنا اور سب صحابہ کا خاموش ہو کے اس کو مان لینا، یہ اس بات کا ثبوت ہے لوگوں اپنے پیر کا عرس مناتے تم رہو، ہزاروں صحابہ کی سنت کا ثواب خدا عطا فرماتا ہے. کہیے سبحان اللہ. ابھی ڈھیلی اونچی کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہ وقت بدلا تو میں نے بھی انداز بدلا، ورنہ میں نے بالکل وہی انداز میں رکھنا تھا جیسے چینل پہ بولا جاتا ہے، کوئی سنے نہ سنے ہم تو اپنی فریاد کہے جائیں. لیکن ادھر تو اب کہلوانی پڑے گی. یہ ثابت ہوا کہ عرس کی تقریب جو کہے کہاں جا رہے ہو. حضرت اوس بن عمر نے جو اپنے گاؤں سے چلے تھے، کوئی تم سے پوچھے کہاں جا رہے ہو تو یہ بات اوس بن عمر نے بتائی تھی، حضور کے عرس پاک کی شرکت میں جا رہے ہیں. میلاد بھی ہے، عرس بھی ہے، دونوں نسبتیں ہیں. اور عرس بھی خوشی کا یہ موقع ہے کہ عرس کا معنی خوشی و مسرت ہے. لیکن آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے جب یہ بات کہی تو اس کے بعد پھر آگے بات نہ ہو پائی تو اتنا کہنے لگے. یہ سجادہ نشین صاحب تشریف فرمائے، دعائے خیر ہونی ہے اور ہوتی رہے گی، عرس کی ہر تقریب میں ہوگی. یہ حضرت ابو بکر صدیق نے عرس کا سبق دیا ہے. حدیث کا حوالہ یاد ہے نا جو میں نے کہہ دیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ یا علماء کی ذمہ داری ہے. یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں میں نے اس کا ریفرنس کوڈ کیا ہے، یاد رکھیں. میں رک کے بتا رہا ہوں، اس کو یاد آپ لوگوں نے رکھنا ہے. دوسرے تیسرے لوگ عرس نہیں مناتے، یہ یاد انہوں نے ہی رکھنا ہے جو عرس منایا کرتے ہیں. یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث میں نے کہی ہے اور پہلی جلد سے کہی ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اب کہا، یا ایھا الناس صلی اللہ المعافات. آقا کے عرس کا دن ہے، اللہ سے دنیا کی عافیت بھی مانگ لو، آخرت کی عافیت بھی مانگ لو. جب عرس کا موقع ہوتا ہے تو پھر دعائیں کیا کرو، عرس کا موقع ہوتا ہے تو پھر دعائیں کیا کرو. یہ یار غار بتا رہے ہیں یہ دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں. اور یہ طویل حدیث پاک ہے، میں اس کو چھوڑ کے آگے چلتا ہوں تاکہ پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کی آپ کے دل میں کشش اور تڑپ رہے. تھوڑا آگے چلتے ہیں. عرس پاک کا سلسلہ ہے، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، حالانکہ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ شروع اس کو کہاں سے کرنا ہے. آپ لوگوں کے لیے ایک میسیج ہے، پیغام ہے. جتنے بھی آئے ہو یہ آستانہ عالیہ یوبیہ کا لنگر سمجھ کے لے کے جانا ہے. اور یہ مشکاۃ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. اور وہ لنگر یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص دنیا میں انتقال کرنے لگے، آپ کے سامنے خدا نخواستہ وقت تو سب پہ آنا ہے. کسی کا بھائی جا رہا ہے، کسی کا باپ جا رہا ہے، کسی کا بیٹا جا رہا ہے، کسی کی ماں جا رہی ہے. اس کی جدائی کا غم اور دکھ تو اپنے دل میں موجود ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے یہ بات کہی ہے کہ اس سے پہلے جو آپ کے جا چکے ہیں، اس فوتیدگی جو ابھی ہونے والی ہے ہوئی نہیں، اس فوتیدگی سے پہلے جو آپ کے فوت ہو چکے، آباء و اجداد فوت ہو چکے، رشتہ دار جا چکے، آپ کے اعزا و اقربا جا چکے، دوست احباب جا چکے، بلکہ آپ کے شیخ بھی جا چکے، آپ کے شیخ کے شیخ بھی جا چکے. یہ حدیث پاک سبق دے رہی ہے مشکاۃ شریف کی کہ حضرت سیدنا محمد بن منقدر رضی اللہ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ کی وفات کے وقت، ان کے وصال کے وقت ان کے پاس حاضر ہوئے. کہنے لگے، جابر کون سے صحابی مایا نا صحابی ہیں میرے آقا کے بچہ بچہ ان کے نام سے واقف ہے؟ حضرت محمد بن منقدر صحابی رسول ہیں. کہنے لگے، جابر تمہارا وصال ہونے لگا ہے، دنیا سے جانے لگے ہو. میں جانتا ہوں آگے تمہاری ملاقات کن کن ہستیوں سے ہوگی. میرا ایک پیغام لیتے جاؤ، اقرا علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منی سلام. اے جابر میں تمہیں مؤدبانہ پیغام دیتا ہوں، جب تمہارا وصال ہو جائے، آقا سے ملاقات ہو جائے، میں گناہگار کا سلام آقا کو پیش کر دینا. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ جو دنیا سے جا رہا ہے اس کو میسج دیں، پیغام دیں. یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ مشکاۃ کی حدیث میں نے پڑھی ہے. عرض کی، حضور کو میرا سلام عرض کر دینا. یہ گناہگار غلام آپ کو یاد کرتا ہے،
دن بھی یاد کرتا ہے، رات بھی یاد کرتا ہے۔ حضور کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا۔ حضور کے ایک اور صحابی حضرت کعب رضی اللہ عنہ، ان کا وصال ہونے لگا تو ام مبشر ایک سرکار کی صحابیہ تھی، یہ وہ تھی جو مدینہ میں رہنے والی تھی، لیکن یہ مکہ میں جا کر انہوں نے بیعت عقبہ اولا کے اندر اسلام قبول کیا تھا، حضور کی ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ جب ان کے خاوند کا وصال ہو چکا، وقت گزر چکا، شہادت کو ایک عرصہ گزر چکا، اس کے بعد حضرت کعب کے وصال کا ٹائم آیا تو ان کے وصال پر ان کے پاس گئیں اور جا کے کہنے لگیں اے کعب، جا رہے ہو، میرا خامد جنت کے اندر اس وقت لطف اٹھا رہا ہوگا، ہنس اٹھا رہا ہوگا، مزے اٹھا رہا ہوگا، جب جاؤ تمہاری اس سے ملاقات ہو تو میرا سلام پیش کر دینا، میرا سلام پیش کر دینا۔ یہ بات بتا رہی ہے جو دنیا سے وصال کرتے ہیں ان کو میسج دیں، وہ پہنچتا ہے۔ یہ دین کے خلاف نہیں ہے، یہ دین کی حقیقت ہے، دین کا تعلق ہے، دین کی ظاہریت ہے، دین کی باطنیت ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو مزار سامنے ہے، اگر روح نے پیغام دینا تو مزار پہ کس لیے جاتے ہو؟ میں نے کہا یہ مسئلہ صحابہ کو بھی معلوم تھا، میں یہ کہتا ہوں یہ مسئلہ تابعین کو بھی معلوم تھا، تو یہ تو ان سے پوچھو نا کہ قبر سامنے ہے، پیغام ادھر کیوں دے رہے ہو؟ تمہارے مرحومین کے مزار تو سامنے ہے، پیغام ان کو کیوں دے رہے ہو؟ فرمایا یہ بات تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو یہ نہیں جانتے تھے، اور یہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچاننے کا سبب تھا کہ بھائی کے سامنے غصہ آ رہا ہے۔ بھائی کو پہچانتے تو کبھی غصہ نہ آتا، اب پہچانا نہیں ہے تو غصہ آیا، جلال آیا، جوش آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آگے گئے اور جاتے ہی ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، جو بڑا بھائی شدید جوش میں تھا اس کے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے آرام سے بیٹھو، تمہیں پتہ نہیں بادشاہ کے سامنے موجود ہو۔ ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، بظاہر ڈانٹا، لیکن ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، وہ سارا جوش ہی ختم ہو گیا، ولولہ ہی ختم ہو گیا۔ اب بھائی حیران ہوئے، بڑے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے فرزند حیران ہوئے، کہنے لگے یا یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ ہمارا تو جوش جاتا نہیں ہے، ہمارا ولولہ جاتا نہیں ہے، جب تک ہمارا کوئی بھائی جسم پہ ہاتھ نہ رکھے تو یہ میرا جوش کیسے ختم ہو گیا، میرا ولولہ کیسے ختم ہو گیا؟ تو یہ تو پھر بعد میں جب عقدہ کھلا تو پتا چلا کہ وہ ایسے ختم نہیں ہوا تھا، ایسے نہیں جوش تھما تھا، وہ تو بھائی تھے یوسف علیہ السلام، جن کا ہاتھ جسم پہ لگا تو سارا ولولہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ملنا بھائیوں کا اس آستانہ کے اوپر یہ فیض ہے اس وقت کا کہ جس طریقے کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی کے جسم پہ ہاتھ رکھا تو ولولہ تھم گیا۔ تو بھائیوں کی محبتیں یہ قائم رہتی ہیں، امت کو فیوز و برکات نصیب ہوتے رہتے ہیں۔ سامعین عزیز وقار، اگلی بات عرض کروں عرس پاک کے حوالے سے، کیونکہ وقت کی قلت پیش نظر ہے، لیکن میں ایک آدھ بات اور عرض کر کے معروضات کو اختتام پذیر کروں گا۔ بڑی شخصیات ہے، ابھی مجھے فون گیا، پہلے ٹائم طے ہوا میرے سے کہ اتنے بجے بیان ہوگا، میرے اور بھی 2-3 کام تھے، جس نے مجھے فون کیا نا ایک خادم نے، تو میں نے کہا یار جتنے بجے بیان شروع کرنا ہے مجھے بتا دیں، میں حاضر ہو جاؤں گا، میرے اس سے پہلے کام ہے 2-3۔ تو وہ کہنے لگے نہیں بس آپ آ جائیں، ہم موٹر سائیکل بھیج دیں گے، یہ بات آج کی ہے، وہ کہنے لگے ہم موٹر سائیکل بھیج دیں گے۔ آپ یقین کریں میں نے کہا نہیں کسی کو، جب یہ بات کی نا موٹر سائیکل بھیج دیں گے تو میں نے فوراً دل میں سوچا کہ بابا جی تھے تو وہ گاڑی بھیجتے تھے، البرکت مع اکابرکم، برکت تو بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج یہ کیا ہوا، بابا جی گئے تو آج ہی موٹر سائیکلوں کی بات آ گئی ہے۔ میں اس پہ حیرت میں پڑ گیا، میں نے کہا نہیں فون کرنے والے کو بھی کسی کو بھی۔ جب اس کے بعد یہ طلحہ بھائی مجھے لینے گئے، ایک بائک کھڑی تھی آگے، میں اس کی طرف ہوا بھی اس پہ بیٹھنا ہے، تو وہ ساتھ آگے کار کھڑی تھی، کہنے لگے جی ادھر آئیں، میں نے کہا یہ نہیں ہے، کہتے نہیں جی یہ لے کے آئیں، میں نے کہا فون پہ تو مجھے کہا تھا موٹر سائیکل لے کے آنی ہے۔ وہ پھر گاڑی میں بیٹھ کے میں نے بتایا کہ میں نے دل میں سوچا تھا کہ بابا جی گاڑی بھیجا کرتے تھے، آج موٹر سائیکل، بس دل میں سوچنے کی دیر ہے، کس طرح انتظام ہوا کیسے ہوا میں نہیں جانتا، وہی محبتیں سامنے پھر نظر آنا شروع ہو گئی۔ اور یہ جو مزارات پہ حاضری کا میں سلسلہ ایوبیہ، یہ سلسلہ چشتیہ ہے، اور میں دوسروں کی بات کرتا ہوں، یہ
मौलवी कासिम ननोतवी साहिब की बात उनके पोते ने बयान की है। ये मज़ारात पे जाने का अदब क्या होना चाहिए, ये जो डिसिप्लिन नजर आता है ये बुजुर्गों की तरफ से और इनके बड़ों को भी करना पड़ा। वो कहते हैं हमारे बाबा कासिम ननोतवी जो बानी दारुल उलूम देवबंद हैं, उनका मामूल ये था, उनका तरीका ये था कि हजरत ख्वाजा अली अहमद साहब पर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह उनके मिज़ार पे जब जाना होता था तो एक नहर होती थी, नहर से दूर एक जगह थी जिसका नाम था रुड़की। कहते हैं उस गांव से जब चलते हमारे दादाजी जाना होता हजरत अली अहमद साहब पर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पर, तो वहां से 3-4 मील दूर अपने पांव से जूता उतार देते, पैदल अली अहमद साहब पर कलियरी के मिज़ार पे हाजिर हुआ करते हैं, पैदल जाते और जाके सारी रात मिज़ार के अंदर गुजारते। सुबह का टाइम होता, नमाज फजर के बाद वो बाहर आते। तो मैं कहता हूं दोस्तों, ये मिज़ारात का एहतराम करना और बिलकसद इरादा करके घरों से चल के आना, ये कोई नया तरीका नहीं है। ये हजरत औस बिन अमर की मैंने हदीसे पाक पढ़ के बता दिया कि लोगों जब इन मिज़ारात पे आते हो तो यूं समझ के आओ जितना एहतराम जिंदगी में करते थे अब उससे ज्यादा किया करो, क्योंकि जिस्म की कैद के साथ कुछ फैज रुके होते हैं। जब रूह तन से जुदा होती है तो वो सारे हिजाबात और रुकावटें खत्म हो जाती हैं और उसके बाद वो फैज पहले से भी बढ़ के जारी और सारी हो जाया करते हैं। सामईन नज़ी वकार, कौन नहीं जानता, मशहूर बात है, इशारा देना चाहता हूँ, हजरत हुजूर दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने जो हजरत सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु के मिज़ार पे चिल्ला कशी फरमाई थी, हजरत बिलाल हबशी के मिज़ार पे चिल्ला किया था। तो कहते हैं जब रात को एक दफा मैं सोया, चिल्ला मुकम्मल हो रहा था, ये इनका चिल्ला था। फिर जो अल्लाह के रसूल के साथ इस तरह की मोहब्बतें करते हैं, अल्लाह ताला फिर अपनी मखलूकात के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दिया करता है। इन्होंने कहा मैंने चिल्ला किया, ख्वाब देखा, मुझे नजर आया बाबे बनी शैबा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं और आपको देखा किसी बूढ़े आदमी को, कमज़ोर नातवा को सहारा दे के आका तशरीफ़ ला रहे हैं। और जैसे ही आका चलते 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 आ रहे हैं, मैंने हुजूर की कदम बोसी की। यह कश्फुल माजूब में दाता साहब खुद बयान फरमा रहे हैं कि जैसे ही मैं आगे बढ़ा, हुजूर की 10 बोसी कदम बोसी की, तो उसके बाद मुझे क्या नज़र आया, मैंने अर्ज़ की, सलाम अर्ज़ करके दिल में सोचा, अर्ज़ किया हुजूर ये जो बुज़ुर्ग हैं ये कौन हैं जिनके साथ आप तशरीफ़ ला रहे हैं और इतनी शफ़क़त इतनी मोहब्बत फरमा रहे हैं कि आपने इनको सहारा दिया हुआ है। तो जैसे ही मैंने ये अर्ज़ किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी उस कल्बी अर्ज़ से वाकिफ़ हुए, दिली के वाकिफ़ हुए, कहने लगे अली हजवेरी इसको तू नहीं जानता क्या, अरे ये तेरा और तेरे सारे इलाके वालों का इमाम इमाम अबू हनीफा है। ये है मिज़ारात पे चिल्ले लगाने का फायदा। अगर मैं हनफी बना तो मेरा सिलसिला वलदियत था, मेरा माहौल था, मैं हनफी हूँ। अनवार साहब ने हनफी लिखा, इनका अपना माहौल था हनफी, लेकिन हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह वो अजीम हस्ती हैं जिनको हनफी किसी और ने नहीं बनाया बल्कि खुद मुस्तफ़ा की ज़ात ने हनफी बनाया है। ये है फ़यूज़ो बरक़ात औलिया अल्लाह की खिदमत में हाज़िरी देने के। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ग़ुलामी के साथ ये जो खुसूसियत से सज्जादा नशीनी का शर्फ है, ये भी मामूली नहीं हुआ करता, ये मामूली नहीं हुआ करता। आका करीम अलैहिस्सलाम, तवज्जो चाहूँगा, खुद आका करीम अलैहिस्सलाम, ये इधर जो सज्जादा नशीनान जलवागर हैं, ये इनकी तरफ तवज्जो करते हुए हज़रत सैयदना उमर फारूक की शहादत जब हो रही थी, जिस्म ज़ख्मी था, दुनिया से जाने का वक्त था, तो उस वक्त हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अपने बेटे को भेजा था, जाओ आयशा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन उनकी खिदमत में और उन्हें जाके अर्ज़ करो, ये सब की तवज्जो, हज़रत आयशा के पास जाओ और उन्हें अर्ज़ करो कि उमर आका करीम के साथ और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ दफन होना चाहता है, आप इजाज़त अता फरमा दें। ये जुमला गौर कर लें, अभी आपने गौर नहीं किया, मैं एक बात में मतलब समझा देता हूँ, आपके ज़हन में बैठना चाहिए। सज्जादा नशीनी की अहमियत, हज़रत उमर फ़ारूक अमीरुल मोमिनीन है और अमीरुल मोमिनीन होने के नाते मुमलकत इस्लामिया के सरबराह हैं, लेकिन आपने बाई ऑर्डर नहीं कहा कि मुझे यहाँ दफन करना है। हज़रत सैयदा आयशा से अर्ज़ की है, क्यों
کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی تربت اطہر اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تربت اطہر کے اوپر بطور منتظمہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ تیرا موجود تھی، لہٰذا مزار پہ جب حاضری دینی ہو تو سجادہ نشین کی اجازت ضروری ہوا کرتی ہے۔ یہ ہے سجادہ نشینی جو میرے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت سے جاری ہوئی ہے۔ اور اس سے بڑی بات جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صاحب مزار حضرت سلطان محمد ایوب شکوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے معمولات جو قبر کے اندر آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا، لیکن دین نے سمجھا دیا ہے کہ جو شخص دنیا میں رہ کے جتنی نیکی کرتا ہے، جب درجہ ولایت پہ فائز ہوتا ہے وہ کام اس سے چھینے نہیں جاتے، وہ قبر میں اس سے ادا کروائے جاتے ہیں، وہ قبر میں بھی نبھاتا ہے۔ ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا آقا کریم رؤوف الرحیم ختم المرسلین تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ سفر میں تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی انی قدرت تو خبائی علال قبر وانا لا احسب انہو قبر، حضور رات کا ٹائم تھا، میں نے خیمہ لگایا ہے، پتہ نہ چلا ادھر ایک قبر تھی، اس کے اوپر میں نے خیمہ لگایا، لیکن جب سب لوگ سو گئے میں نے بھی سونا چاہا تو اس قبر میں سے سورہ ملک شریف پڑھنے کی آواز آنے لگ گئی ہے۔ اس قبر سے سورہ ملک شریف کی آواز آنے لگی۔ حضور سے عرض کیا، حضور میں نے یہ دیکھا ہے۔ آقا نے فرمایا یہ وہ انسان ہے جو قبر میں موجود ہے، سورہ ملک کی تلاوت فرما رہا ہے، تو جو معمول دنیا میں ہوا کرتا ہے اللہ اس نیک صالح بندے سے قبر میں بھی نہیں لیتا، قبر میں بھی اس کے کام جاری و ساری رہتے ہیں۔ حضرت ثابت البنانی رضی اللہ عنہ عرض کی تھی، یا اللہ میں تیرے قرآن سے محبت کرتا ہوں، نوافل سے محبت کرتا ہوں، یہ کام میرے رکنے نہیں چاہیے، قبر میں بھی ہونے چاہیے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ان کی قبر انور کے ساتھ جب گورکن نے دوسری قبر بنائی، لحد بنانے لگا تو ساتھ حضرت ثابت البنانی کی قبر کھل گئی۔ جیسے ہی وہاں سے ایک کدال کے برابر سوراخ ہوا، ادھر سے نظر ڈالی تو دیکھا کیا ہے، حضرت ثابت البنانی قبر میں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ یہ امام ابو نعیم نے بیان کیا حلیۃ الاولیاء کے اندر، قبر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا، کسی نے دیکھا کہ حضرت ثابت البنانی رضی اللہ عنہ قبر کے اندر کھڑے ہو کر نفل ادا فرما رہے ہیں، اور یہ بخاری کی اس حدیث کی توثیق ہے جس میں حضور فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ رأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ کو دیکھا قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں، صلاۃ و سلام کے تحائف بھیج رہے ہیں۔ تو سامعین اکرام، کثرت سے احادیث، کثرت سے روایات موجود ہیں جو اس بات پہ شاہد ہیں کہ عرس پہ آنے والوں، سال کے بعد جو آپ کا عرس ہے، پہلے تو یقین لے کے جاؤ، جو میں نے حدیث پڑھی ہے یقیناً سب سے پہلی جو پڑھی ہے آپ کا اس پہ عمل ہے، لیکن اگر علم نہیں تھا تو اب علم ہو گیا ہے۔ جب بھی عرس کے لیے چلتے ہو تو گھر سے چلتے ہو میرے نبی کے صحابہ کی سنت بنا کرتا ہے، اور جب عرس کی تقریب میں بیٹھتے ہو تو یہ جیت صحابہ کی سنت بنا کرتا ہے، جب اس میں بیان ہوتا ہے تو یار غار کی سنت بنا کرتا ہے۔ اور خدا کا کریم علیہ السلام ہر سال، آخری حدیث اور بیان میرا ختم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث ہے جو ہر سال شہدائے احد کی قبور پہ تشریف لے کے جاتے تھے، اور یہ میں بات عرض کرنے لگا ہوں آخری کہہ کر، یہ چھکا ہے، یہ وہ حدیث پاک ہے جو چھکا ہے۔ کیوں میں نے چھکا کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ یہ حدیث ایک ہے، لیکن امام بخاری نے بخاری شریف میں بار بار 6 مرتبہ بیان فرمائی ہے۔ اب بھی سبحان اللہ نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں کہیے سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ حدیث ایک اور بیان 6 مرتبہ کر کے امام بخاری نے بتا دیا، اور میرا نام لینے والوں، میری کتاب کا نام لینے والوں، حدیث مکرر بار پیش کر کے ثابت کر رہا ہوں کہ مزارات کے اوپر حاضری دینا خود میرے آقا کی سنت ہوتی ہے، خود صحابہ کرام کی سنت ہوا کرتی ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام شہدائے احد کی قبور پر جب تشریف لے کر گئے تو وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے عرس ہے کیا؟ بولیے ہے کیا؟ اچھا ٹائم مجھے لیٹ ملا ہے، لیٹ آپ نے بھی نکالنی، میں نے بھی نکالنی، تو ناراضگی آپ کو بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ مجھے بھی نہیں ہوئی۔ کہاں حضور تشریف لے کر گئے؟ صحابہ کی قبور پہ۔ کہاں گئے؟ بولیے کہاں گئے؟ صحابہ کی قبور پہ۔ جب صحابہ کی قبور پہ گئے ہیں
تو وہاں جا کے کیا کیا ہے؟ فَانْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، ممبر رکھا ہوا تھا، میرے آقا ممبر کی طرف پلٹے ہیں، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے ہیں۔ تو یہ سامنے مزار بھی ہے، یہ ممبر بھی ہیں، ہم بیٹھے بھی ہیں، میرے آقا کی یہ وہ سنت ہے جو امام بخاری نے 6 مرتبہ بیان کی ہے۔ ممبر پر تشریف فرما ہو کر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو میرے صحابہ، واللہ ما اخاف، اللہ کی قسم میں نہیں ڈرتا اس بات پہ، لا ان تشرکو، کہ تم شرک کرو گے۔ یہ بات جس کو سمجھ آگئی قسم خدا کی وہ قیامت تک کبھی بھی بزرگوں کے پاس جانے اور ان کے عرس جانے پہ کبھی اعتراض نہیں کر سکتا۔ بات سمجھو اور پلے باندھ کے لے جاؤ۔ حضور کہہ رہے ہیں قبور پہ، اور قبور پہ منبر لگوا کے صحابہ کو بلوا کے کہہ رہے ہیں صحابہ اللہ کی قسم مجھے اپنی امت پہ شرک کرنے کا خوف نہیں ہے، مجھے اپنی امت پہ شرک کرنے کا خوف نہیں ہے۔ سچویشن دیکھو، یہ صورتحال دیکھو کیسی ہے، مزارات بھی ہے، ممبر بھی ہے، محفل بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے مزارات پہ آنا، ممبر لگانا، محفل سجانا یہ شرک نہیں ہوا کرتا، یہ تو میرے مصطفیٰ کی سنت ہوا کرتا ہے۔ اور یہ 6 مرتبہ جو کہے اس کو کہو کوئی ایک حدیث دکھا، جو کہے نا میں بڑا محدث ہوں جناب، میں نے تو یہ جناب کر دیا، حدیثوں کی تیا پانچا کر دیا، راوی بدل دیے، الفاظ بدل دیے، تو اسے کہو وہ حدیث بتا جو صحیح بخاری میں امام بخاری نے 6 مرتبہ بیان کی ہو۔ نہیں بتائے گا، کیونکہ نہیں بتائے گا علم نہیں، اور اگر علم ہوگا بھی تو نہیں بتائے گا، یا جہالت کی وجہ سے نہیں بتائے گا، یا اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے نہیں بتائے گا، کیونکہ جب بتائے گا تو پھر بتانا پڑے گا کہ آقا نے مزارات پر منبر لگوایا تھا، وہاں یہ خطاب کرتے ہوئے کہا تھا صحابہ مجھے اپنی امت پہ شرک کا خوف نہیں، مطلب کہ جو مزارات پہ آئے انہیں تم مشرک نہیں کہہ سکتے، وہ تو میری سنت ادا کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ادھر دربار پہ کی ملیا تو انو اور تسی ہوتے لین گئے سو دربار تے ٹائم ضائع کر کے آگے کی مل گیا۔ یہ میرے آقا نے فرمایا سب اپنی اپنی سوچ کے مطابق، جتنا کوئی ماہر جتنا گہرا غوطہ لگائے گا اتنا بڑا ہیرا حاصل کرے گا، جتنی گہرائی اس کی فہم و فراست میں ہوگی اتنی عطا زیادہ ہوگی۔ سوچئے اور بار بار سوچئے، مزارات بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، آقا بھی ہیں، خطاب بھی ہے، اور حضور فرما رہے اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، لوگو اللہ نے مجھے ساری زمین خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ تو جو مزارات جاتے ہیں وہاں فیض جو ہے میرے آقا کریم سے جاری ہوتا ہے، یہ مزارات پہ فیض میرے آقا سے جاری ہوتا ہے، چونکہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ جب مزار پہ جاؤ تو پھر کوئی پوچھے کہ کیا لے کے آئے ہو، کہو اور کچھ ملا کے نہیں، بتانے کی حاجت نہیں، یہ ضرور بتاتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث نے بتایا ہے آقا کے خزانوں سے حصے اسے ملتے ہیں جو مزارات پہ حاضری دیا کرتے ہیں۔ سامعین عزیز وقار، یہ میرے لیے انتہائی باعث فخر اور باعث مسرت موقع ہے کہ حضرت کے عرس پر حاضری کا یہ مجھے شرف حاصل ہوا، اور چند باتیں معروضات کی صورت میں عرض کرنے کا یہ میرے لیے شرف ہے۔ یہ جتنے برادران گرامی تشریف فرما ہیں ان کے ساتھ ولولہ، محبت، عقیدت، الفت یہ بطور سجادہ نشین آپ سب کی قائم رہنی چاہیے، اور جو فیوز و برکات صاحب مزاج حضرت فیض گنج سے جن کو زندگی میں ملا کرتے تھے، اب یہ حدود و قیود جسمانی ختم ہیں، اس سے آگے اتنا سمجھ لو جو اقبال نے کہا تھا یہ نکتہ سیکھا ہے میں نے، اقبال نے کہا تھا یہ نکتہ سیکھا ہے میں نے ابو الحسن سے، جان مرتی نہیں مرگے بدن سے، ارے چمک سورج میں کیا باقی رہے گی گر وہ بیزار ہو خود اپنی کرن سے، کہ جسم سے روح جدا ہوئی اس کا نام موت نہیں ہے۔ یہ تو فیوز و برکات پہلے سے بڑھ گئے ہیں، اب تو کہے نہیں ملتا یہ تیرا مقدر ہے، لیکن اللہ نے ادھر سے فیوز و برکات کو جاری و ساری فرما دیا ہے۔ اللہ کریم آپ کی میری سب کی حاضری قبول فرمائے، اور اس عرس پاک کو ہم سب کے لیے اس درجہ پر لے جائے، اس درجہ پر لے جائے جو حضرت سیدنا جنید بغدادی نے کہا تھا عرس المتقین یوم القیامہ۔ یہ جملہ قابل غور ہے، عرس المتقین یوم القیامہ۔ ارے یہ عرس تو چھوٹے موٹے عرس ہیں، عرس المتقین یوم القیامہ، اولیاء کا اصل عرس تو قیامت والے دن منایا جائے گا۔ یہ
حضرت جنید بغدادی کا فرمان ہے، امام ابو نعیم نے اس کو نقل کیا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ ہم تو اس کی ریہرسل کر رہے ہیں، یہ پھل کھا رہے ہیں، یہ اصل تو جنتی پھل ہے، ادھر تو اس کے کھانے کی پریکٹس ہوتی ہے، ادھر آپ کھانا کھاتے ہیں اصل تو جنتی ہے، ادھر تو اس کا معمولی ایک پرتو ہوا کرتا ہے، تو یہ عرس بھی ایک اس عرس کا پرتو ہے۔ ارے سوچو جب عرس کا پرتو کے اندر اتنے فیوز و برکات ہیں، جب اصل عرس ہوگا تو اس میں اللہ کی کتنی رحمتیں جلوہ گر ہوں گی۔ اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین و مالینا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام المتقین یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ رئیس محفل عالی مرتبہ صاحبزادہ بہاول سلطان مدد العالی اور دیگر صاحبزادگان والا شان، نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذیشان اور عوام اہل سنت، چونکہ یہ پہلا عرس مبارک ہے اور ہمارے بہت بڑے عالم دین، نازش اہل سنت، محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد برکاتی صاحب نے عرس کو جناب حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فصل سے شروع فرمایا، اور جہاں سے انہوں نے بات شروع کی اس سے آگے میں تھوڑی سی بات چلانا چاہتا ہوں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جہاں مسجد نبوی کے اندر اجتماع فرمایا اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا، یہ میں تفسیر امام زاہد سے پڑھ رہا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد 100 اونٹ ذبح کیے اور 100 اونٹ ذبح کر کے آپ نے جو ہے پورے اہل مدینہ کی دعوت فرمائی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کس سلسلے میں تکبیر یہ ترغیب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ھذا عرس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تقریب رسول اللہ کے عرس مبارک کے سلسلے۔ معلوم ہوا کہ جہاں تقریب جو ہے عرس کی منائی جاتی ہے، جہاں ممبر بچھایا جاتا ہے، تقاریر کی جاتی ہیں، وہاں لنگر شریف بھی کھلایا جاتا ہے۔ لنگر کا کھلانا یہ بھی سنت صدیقی ہے۔ تو یہ لازم و ملزوم ہے بات کہ تقاریب ہوں اور ساتھ ساتھ لنگر شریف جو ہے وہ بھی عوام الناس کو پیش کیا جائے، یہ بھی سنت صدیقی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا مددگار، حاجت روا، مشکل کشا، مددگار
اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ نے ولی حکم کا ترجمہ جو ہے کہاں سے کر لیا مددگار؟ اندلس کے سب سے بڑے محدث قاضی ایاز علیہ الرحمہ اپنی مشہور زمانہ کتاب الشفا کے اندر یہ حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ولی حکم کا معنی آپ سے پوچھا گیا، حضور ارشاد فرمائیں ولی حکم کا معنی کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ولی حکم کا معنی جو ہے ناصر حکم، ناصر حکم، ناصر حکم، تمہارا مددگار، تمہارا مددگار، تمہارا مددگار۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا مددگار اللہ ہے، حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے۔ کیا اللہ کے سوا نہیں اور کوئی؟ قرآن نے آگے کہتا ہے، آگے پڑھو، وَرَسُولُ، اللہ کا رسول جو ہے وہ بھی تمہارا مددگار حاجت روا ہے۔ قرآن کہتا ہے آگے پڑھو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان کامل رکھتے ہیں، ایمان کامل رکھنے والے لوگ یعنی اولیاء کاملین، یہ بھی تمہارے مددگار ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں۔ زندگی کے اندر یا زندگی کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر وہ مشکل کشا ہیں یا زندگی کے بعد بھی مشکل کشا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ظاہری کے اندر اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ کشف الخفا میں یہ حدیث موجود ہے، اور امام ابن پاشا، کمال پاشا بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی اربعین کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اصحاب القبور، کہ جب تم اپنے کاموں کے اندر پریشان حال ہو جاؤ تو پھر تم قبروں والوں سے مدد چاہو۔ فاستعینوا من اصحاب القبور، قبروں والوں سے مدد چاہو۔ معلوم ہوا کہ قبروں والے جو ہیں انبیاء و اولیاء، یہ جس طرح زندگی کے اندر تمہاری مدد کرتے ہیں اسی طرح زندگی کے بعد بھی تمہاری مدد کرتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کے اندر بھی مددگار ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں۔ قبلہ عظیم شان والے قبلہ فیض گنج علیہ الرحمہ، آپ کی نصرت جو ہے زندگی کے اندر بھی تھی اور زندگی کے بعد بھی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جس طرح زندگی کے اندر رہنمائی فرماتے تھے، اسی طرح جس طرح خواب جو ہے حضرت علامہ مولانا عمران نقشبندی آپ نے سنایا ہے، تو یہ رہنمائی فرمائی ہے آپ نے، تو آپ زندگی کے بعد بھی رہنمائی فرما رہے اور فرماتے رہیں۔ آپ کا فیض دنیا میں بھی جاری تھا، ظاہری حیات میں بھی جاری تھا، اور اب قیامت تک جو ہے آپ کا فیض جاری ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فیض سے فیض بار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات جو ہیں وہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. یا الہ العالمین 161 کلام مجید کا ثواب اور 13,11,900 مرتبہ درود پاک کا ثواب 4,67,200 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ثواب مختلف 84 پاروں کا ثواب 1180 مرتبہ سورہ یاسین شریف کا ثواب 12,250 مرتبہ سورہ اخلاص کا ثواب 670 مرتبہ سورہ ملک شریف کا ثواب 1500 مرتبہ سورہ کوثر کا ثواب اور 2000 مرتبہ سبحان اللہ تیسرا کلمہ 1,13,000 کا ثواب اور سورہ کافرون 100 مرتبہ سورہ ملک 100 مرتبہ درود پاک 700 مرتبہ کا ثواب آیت کریمہ 53,000 کا ثواب سورہ فاتحہ 300 مرتبہ سورہ مزمل شریف 180 مرتبہ سورہ مدثر شریف 15 مرتبہ سورہ الرحمن 20 مرتبہ یا حی یا قیوم 600 مرتبہ دوسرا کلمہ 600 مرتبہ استغفار 7300 مرتبہ علم شریف 350 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ 2000 مرتبہ آیت الکرسی 40 مرتبہ نوافل جو ہیں مختلف 1500 مرتبہ کا ثواب اور اس طرح شجرہ شریف جو ہے وہ 50 مرتبہ اور وظائف شجرہ شریف 12,000 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام 1000 مرتبہ یا ارحم الراحمین 2000 مرتبہ درود ابراہیمی 2350 مرتبہ استغفر اللہ 51,000 مرتبہ اور درود تنزیل 100 مرتبہ اسلامہ 300 مرتبہ دعا جمیلہ 100 مرتبہ اللہم اجرنی من النار 10,000 مرتبہ 1,00,000 مرتبہ اور سورہ کہف 4 مرتبہ اور کلمہ طیبہ جو ہے وہ مزید 1,000 مرتبہ اور چاروں کل 1,40,000 مرتبہ مختلف صورتیں 260 مرتبہ اور اس کے علاوہ اس قدر کلمہ کلام پڑھا گیا ہے اس کا ثواب اور اس پوری محفل کا ثواب اس پاک کی تقریبات تمام تقریبات کا ثواب سب ثواب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم الحجۃ توفۃ پیش کرتے ہیں اس کو قبول منظور فرمائے یا الہ العالمین سب کے توسل سے یہ تمام ثواب قبلہ فیض گنج پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر سلطان ایوب محمد ایوب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی روح پرفتوح کو پیش کرتے ہیں اس کو قبول منظور فرمائے یا الہ العالمین آپ کی شان میں مزید اضافہ فرما آپ کو کی درجات میں بلندی اور ترقی عطا فرما اور آپ کا فیض تا قیامت مخلوق خدا کو عطا فرما یا الہ العالمین اپنے حبیب پاک کے صدقے سے حاضرین کی جان میں مال میں اولاد میں رزق میں کاروبار میں برکت فرما اور جو حاجات آپ لے کر آئے ہیں ان تمام حاجات کو پورا فرما یا الہ العالمین جناب سیدنا نشین صاحب کی اور صاحبزادگان کی علم میں عمر میں صحت میں عزت میں برکتیں نازل فرما یا الہ العالمین اپنے حبیب پاک کے صدقے سے ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما مرتے دم زبان پر کلمہ طیبہ جاری ساری فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الانسان وصلی اللہ علیہ وسلم